الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم. دوستو یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 پڑھی گئی. سورہ کے فضائل آپ کے سامنے کئی روز سے بیان ہو رہا ہے. آج اس موضوع کو مکمل کریں گے، کل اگلی آیت پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اس سورت کے اندر جو ربانی قوت ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو نور ہے، وہ نور اللہ ہمارے سینوں میں منتقل کر دیں. اور اللہ رب العزت اس نور کو ہمارے لیے قبر میں، حشر میں، نشر میں، اللہ کی ملاقات تک اللہ پاک اس کو ہمارے ساتھ باقی رکھے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل مکمل رکھیے. تو اللہ اس نور کو ہمارے ساتھ باقی رکھے. اس کی بنیاد ہے عقیدے پر. دوستو انشاءاللہ اگر توحید کا عقیدہ ہے تو انشاءاللہ یہ نور ہمیں ضرور ابھی بھی حاصل ہے اور موت کے وقت بھی حاصل رہے گا. اما بعد الموت، جو آنے والی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس صورت سے ہمیں نجات ملے گی برکت سے انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا. لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا. سنو، یہ سورہ اخلاص جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. جی رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں. قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے، یعنی 1/3 صرف یہ ایک سورت ہی ہے. جی جنت واجب ہو گئی. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. صرف ایک دفعہ پڑھنے پر کیا واجب ہو گئی؟ جنت. کیونکہ اس میں اللہ ہی کی صفات ہے. کافی ہونے والی 3 صورتیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ. میں چپ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پڑھ. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کر. یہ کافی ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ کہ ہر چیز سے تجھے یہ کفایت کرے گی. کیا مطلب؟ نہ جادو ہوگا، نہ سحر ہوگا، نہ نظر لگے گی،
نہ حسد لگے گا، لیکن آپ لوگ بھاگتے ہیں تعویذ والے ملا مولوی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے، یعنی 10 مرتبہ پر ایک محل، 20 پر 2، 30 پر 3۔ اب آپ کی مرضی ہے جتنا جنت بنا لیجیے، گڑگڑ تو بہت کرتی ہے، لیکن جنت بنانے میں آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے۔ اتنی زندگی دبئی میں کما کے ایک بنگلہ تو بنا نہیں سکے اپنے ملک میں۔ آپ سنیے، 200 سال کے گناہ معاف۔ جی بزار نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اس سورت کو 200 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہی پڑھ لے گا، اور انشاءاللہ یار 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا یار، تم لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہو کہ پوری رات۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا۔ امام نسائی نے آیت کی تفسیر میں اسی سورت کے حضرت نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، یعنی حضور مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے۔ اپنی دعا میں وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک بِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور ساتھی کوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ آپ لوگوں کو بہت شوق رہتا ہے نا کہ مجھے اسم اعظم مل گیا اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ، کہ جب کبھی اس کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہوا، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا اگر جی چاہے تو۔ سنو، 3 کام رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے تو وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس میں سے چاہے چلا جائے۔ جنت کے کتنے دروازے دوستو؟ 8۔ حضور کہتے ہیں کہ 3 کام جس نے کر لیا تو قیامت کے دن وہ چاہے جس دروازے سے چلا جائے، اور جس کسی حور کے ساتھ چاہے نکاح کر دیا جائے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ ایک کام کیا ہوا؟ قاتل کو معاف کر دے۔ دوسرے، پوشیدہ قرض ادا کر دے۔ کوئی بھائی مقروض ہے، خاموشی کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دے، نہ کہے کہ میں نے کر دیا احسان تجھ پر، تو بڑا نمک حرام ہے یار۔ اور ہر فرض نماز کے بعد وہ 2 کام تو آپ لوگوں سے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشکل۔ قاتل کو معاف کر دیے گا تو لوگ کہے گا یار تو بھی یار بڑا بے غیرت ہے، چوری کیوں نہیں پہن لیا یار؟ ہاں پٹھان تیرے پاس ہے چوری کہ تو پہن لے، بولے کہ یار باپ کو تیرے مارا تو نے معاف کر دیا اس کو۔ اس شیطان چوٹی کاٹتا ہے، اس لیے انسان بھڑکتا ہے۔ سنو، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے۔ تو یہ کام تو آسان ہے، چونکہ اس میں نہ آپ کو پیسہ دینا ہے اور نہ کسی کو معاف کرنا ہے، فری کی جنت چاہو لے لو۔ چلو، تمام صورتوں سے ہاں حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان 3 کاموں میں سے ایک بھی کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔ 3 میں سے ایک تو کر ہی لیں گے ہم لوگ۔ تمام صورتوں سے بہترین صورت، بیٹا 2-4 منٹ صحیح لیکن اس کو ختم کر دیں۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔
میں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، زبان تھامے رکھ۔ زبان کچھ بھی بول دیتے ہم لوگ نے، اس کو تھام کے رکھ، مت بولا کر، اپنے گھر میں بیٹھا رہا کر۔ اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے گناہ سے بچنے کے لیے، ورنہ گناہ سپر گلو کی طرح چپکتا ہے۔ دو بات ہو گئی۔ اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ، جو گناہ ہو جائے اس پر تنہائی میں رویا کر۔ پھر دوبارہ جب میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا، پہلے تو انہوں نے پکڑا، حضور نے پکڑ لیا، اور فرمایا عقبہ، کیا میں تجھے تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام صورتوں سے بہتر 3 صورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرے، یعنی میں قربان جاؤں آپ پر۔ پس حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھائیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں انہیں نہ بھولا اور نہ کوئی رات انہیں پڑھے بغیر گزاری۔ یہ آپ بھی پڑھیے، اپنی میڈم کو بھی بولیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کیجیے۔ لیکن شاید میری بات یہ مسجد ہی تک رہے گی، بچے اور آپ سب موبائل دیکھتے دیکھتے خواب خرگوش۔ جی ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں انہیں نہ بھولا اور نہ کوئی رات انہیں پڑھے بغیر گزاری۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور جلدی کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے، تو اسے سلام کیا کر۔ بولو گے مجھ سے بہت مشکل کام ہے یار۔ جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، یعنی جو تجھے کچھ نہ دے بغض و عداوت میں، تو اس کے یہاں ہدیہ بھیج۔ اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ چلو، سوتے وقت کا مسنون عمل، آخری بات۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر، یہ دیکھو ایسے، ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے۔ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے، یعنی 3 بار تینوں صورت پڑھے، پھونکے، پھیرے، پھر پھونکے، پھر پھیرے، پھر اس سے کیا ہو جاتا؟ شیطان سے، جادو سے، سانپ سے، اس سے تمام چیزوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ ایک تو کرتے نہیں ہیں، پھر ایک سب سے بڑا فائدہ اس سے یہ ہوتا کہ فجر کی نماز میں جگنا آسان ہو جاتا ہے۔ چند دن کر کے دیکھیے نا، اصل میں ہم لوگ تو دوسری چیز میں مشغول ہوتے ہوتے سو جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، بستر پر جاؤ تو دجال کو ذرا دور رکھو اپنے سے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ بس کرو بابا، کل انشاءاللہ اللہ الصمد کی تفسیر ہوگا۔